دوستو، جیسا کہ آپ کا، میرا اور ہر شخص کا یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک عالی شان محل نما گھر ہو، اور جس جگہ پر وہ گھر واقع ہو وہ جگہ بھی انتہائی دلکش، پرآسائش اور سرسبز و شاداب ہو۔ اسی طرح امریکہ کی ایک فیملی نے بھی یہ خواہش کی۔ انہوں نے کافی محنت کے بعد پیسے جمع کیے اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے امریکہ کے ایک خوبصورت ترین قصبے ویسٹ فیلڈ کے اندر 657 بولیوارڈ میں ایک گھر خریدا۔ یہ گھر پرانا تھا مگر بہت شاندار، جس کے 6 کمرے تھے، سفید باڑ کے ساتھ فرنٹ اور بیک یارڈ بھی موجود تھا۔ وہ تصویروں میں جیسا نظر آتا تھا، حقیقت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت علاقہ تھا۔ ان کی یہ خواہش پوری ہوئی تو ڈیرک براؤڈس، جو کہ گھر کا سربراہ تھا، اس نے گھر خریدنے کے 3 روز بعد گھر کا وزٹ کیا تاکہ چھوٹے موٹے کام، رنگ و روغن وغیرہ کروا سکے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ میل باکس کے اندر ایک چٹھی موجود ہے۔ اس نے میل باکس کو اوپن کیا تو چٹھی کے سامنے لکھا تھا ٹو دا نیو اونرز آف 657 بولیوارڈ۔ ڈیرک نے خوشی خوشی ہنستے ہوئے لفافہ کھولا۔ اس کو لگتا تھا شاید کسی نے خوش آمدیدی خط لکھا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے لفافہ کھولا تو پہلی لائن پڑھتے ہی وہ لرز گیا۔ اس میں لکھا تھا، خوش آمدید، تم نے یہ گھر خرید کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ ہمارا خاندان دہائیوں سے اس گھر کی رکھوالی کرتا آیا ہے اور اب میری باری ہے۔ تم بالکل نہیں جانتے کہ اس گھر کی دیواروں میں کیا راز چھپے ہیں۔ میں نے تمہارے بچوں کو دیکھا ہے، میں نے ان مزدوروں کو دیکھا ہے جو اس گھر میں کام کر رہے تھے۔ میں تمہاری گاڑی کا نمبر بھی جانتا ہوں۔ ایک دن میں تمہارے بچوں کے تمام نام جان لوں گا اور اس کے بعد میں انہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ یہ خط پڑھتے ہی ڈیرک لرزنے لگا۔ خط کے آخر میں لکھا تھا، دستخط تھے جس پہ لکھا تھا دا واچر، یعنی ایک رکھوالا۔ ڈیرک فوری یہ خط پڑھ کر اپنی بیوی کی طرف گیا۔ وہاں جا کر اس نے یہ خط اس کو دکھایا۔ بیوی نے یہ خط پڑھا، جس کا نام میریا براؤڈس تھا۔ وہ بھی گھبرا گئی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی کیونکہ اس دونوں نے بہت محنت اور لگن کے ساتھ یہ گھر خریدا تھا اور ان کی خواہشیں وہیں پر چکنا چور ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ ڈیرک نے اگلی ہی صبح پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس موقع پر آئی تو انہوں نے خط بھی پڑھا اور غور سے پڑھنے کے بعد ان کو لگا کہ شاید کسی نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ لیکن جب ڈیرک نے بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا تو پولیس نے اس کو اطمینان دلوایا کہ ہم یہاں پر اپنی تفتیش مکمل کریں گے اور اہل محلہ سے بھی پوچھ گچھ ضرور کریں گے، لیکن فی الحال آپ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو اپنے پرانے گھر میں ہی رہنے دیں، ان کو یہاں پر مت لائیں۔ کچھ دن گزر گئے۔ اب ڈیرک کی بیوی ماریا براؤڈس اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں آنا چاہتی تھی، لیکن ڈیرک نے ان کو بہت منع کیا۔ بیوی اپنی ضد پر قائم رہی اور گھر آ گئی۔ نئے گھر میں آئی تو دیکھتی ہے وہاں پر ایک اور خط موجود ہے، اور اس خط میں کیا لکھا تھا آئیے سنتے ہیں۔ تم نے مزدور بلائے ہیں میری اجازت کے بغیر۔ یہاں کی ہر دیوار، ہر اینٹ، ہر درخت میرا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں کچھ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ میں تمہارے بچوں کو دیکھتا ہوں جب وہ کھیلتے ہیں۔ تمہاری چھوٹی بیٹی جو پینٹنگز کرتی ہے، میں اس کے رنگوں کو دیکھتا ہوں، بہت خوبصورت ہے، لیکن اسے بیسمنٹ میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا، کیونکہ اس کی چیخ کی آواز تمہارے تک بالکل نہیں پہنچ پائے گی۔ نیچے پھر دستخط تھے، دا واچر، یعنی رکھوالا۔ اس بار ماریا براؤڈس گھبرا گئی اور بچوں سمیت فوری گھر سے باہر بھاگ آئی۔ براؤڈس فیملی اب انتہائی خوف زدہ تھی۔ وہ لوگ غم اور خوف کے سائے میں رہ رہے تھے، کیونکہ خطرہ ان کے قریب ہی تھا۔ جیسی دھمکی خط میں دی جا رہی تھی، گویا یوں لگتا تھا کہ وہ شخص یا وہ مخلوق ہر وقت ان کے آس پاس موجود ہے۔ اس کا پتہ لگانا انتہائی ضروری تھا۔ پولیس کو دوبارہ بلایا گیا۔ پولیس نے تفتیش شروع کی، لیکن ان کو کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر اچانک ایک ہمسایہ جس کا نام جان شمٹ تھا، جو ایک اچھا انسان تھا، اس نے ڈیرک براؤڈس کو بلایا اور کہا کہ میں تمہاری شاید کچھ مدد کر سکوں۔
ڈیرک براؤڈرس نے جب اس سے تفصیل پوچھی تو شمٹ نے بتایا کہ یہاں پر ایک لینگ فورڈ فیملی رہتی ہے جن کے گھر والے خاندان والے انتہائی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کا ایک بڑا بیٹا مائیکل انتہائی کریپی شخص ہے۔ وہ لوگوں کے گھروں کے باہر کھڑا رہتا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں ان کے دروازے کو تکتا رہتا ہے۔ مجھے شک ہے کہیں یہ اس کی شرارت ہوگی۔ جب ڈیرک براؤڈرس نے یہ بات پولیس کو بتائی تو پولیس نے مائیکل کو بھی تفتیش میں شامل کیا۔ پوچھ گچھ کی گئی، خط کا ڈی این اے کروایا گیا اور مائیکل کے سیمپل کو ڈی این اے کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کوئی ثبوت نہیں ملا، مائیکل کے خلاف کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ لیکن ایک حیران کن بات سامنے آئی کہ جو خط تھا اس میں ڈی این اے کسی خاتون کا تھا۔ اب مائیکل لینگ فورڈ کی بہن ایبی لینگ فورڈ کو شامل تفتیش کیا گیا۔ جب اس کا ڈی این اے میچ کرنے کی کوشش کی گئی تو پولیس پھر سے ناکام رہی، کیونکہ اس کا ڈی این اے بھی میچ نہیں ہوا۔ اب ڈیرک براؤڈرس مزید پریشانی میں مبتلا تھا کہ اس کو کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر سابق ایف بی آئی ایجنٹس ہائر کیے تاکہ وہ اس بات کی تہہ تک جا سکے اور پتہ لگایا جا سکے کہ وہ مخلوق یا عجیب و غریب شخص کون ہے۔ اس نے دروازوں کو لاک کرنا شروع کر دیا اور چھپ کر رات کے وقت پہرا دینے لگا، اپنی کھڑکی کے ذریعے باہر جھانکتا اور اکثر اچانک دیکھتا کہ شاید کوئی شخص اس کو نظر آ جائے۔ اس نے میل باکس کے اوپر سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے کیمرے بھی لگا دیے، لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ کوئی شخص سامنے نہیں آیا۔ اب یہ کون سی مخلوق تھی، نہ جانے کب آتی اور کب چلی جاتی تھی۔ وہ لوگ انتہائی خوف زدہ تھے۔ ویسٹ فیلڈ میں اب لوگ ان کے خلاف باتیں کرنے لگے، ان کو بدنام کرنے لگے کہ براڈرس فیملی نے خود ہی یہ خط لکھے ہیں اور میل باکس میں رکھے۔ یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا ہے تاکہ پچھلے مالکان سے گھر کا ریٹ کم کروا سکیں، یا پھر وہ ہماری اٹینشن حاصل کرنے کے لیے تمام کام کرتے رہے ہیں۔ اس پر ڈیرک اور بھی افسردہ ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک اور کام کیا۔ تفتیش کے دوران جب پولیس کو معلوم ہوا کہ پچھلی فیملی کو بھی، یعنی اینڈریوز جو پچھلے مالکان تھے، ان کو بھی ایک خط موصول ہوا تھا، یہ بات ڈیرک کو معلوم تھی۔ ڈیرک نے اسی بات پر اینڈریوز فیملی کے اوپر عدالت میں مقدمہ درج کر دیا کہ انہوں نے یہ بات مکان بیچتے ہوئے کیوں نہیں بتائی۔ اس بات کے چھپانے پر جب اینڈریوز پر مقدمہ درج ہوا تو بات میڈیا تک جا پہنچی۔ اب سرخیوں میں دا واچر ہاؤس ہر طرف مشہور ہو چکا تھا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، یعنی 2017 میں یہ گھر کسی نے کرائے پر لے لیا۔ کچھ روز بعد ہی اچانک میل باکس میں ایک اور خط موصول ہوا۔ اس خط میں لکھا تھا، تم سوچتے ہو کہ میں کون ہوں؟ شاید میں تمہارے آس پاس ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایسی مخلوق ہوں جسے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن مجھے درختوں کی یہ تبدیلیاں پسند نہیں۔ تم نے میری مرضی کے خلاف بہت سی تبدیلیاں کی ہیں۔ یہ گھر بھی تمہیں پسند نہیں کرتا، اس کے در و دیوار تم سے نفرت کرتے ہیں۔ آخر میں دستخط دا واچر یعنی رکھوالا۔ نئے کرایہ دار خوف زدہ تو ہوئے، لیکن بہادر تھے، وہیں رہتے رہے۔ پھر 2019 میں جب مکان بیچنے کی باری آئی تو آخری خط موصول ہوا، جس میں لکھا تھا، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں۔ اس گھر کی دیواریں بھی تم سے نفرت کرتی ہیں، اس کے دروازے، اس کے درخت، ہر چیز تم سے نفرت کرتی ہے۔ اب تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ پھر پیچھے دستخط دا واچر یعنی رکھوالا۔ پولیس نے پورا محلہ چھان مارا، 50 سے زیادہ لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیرک کا رچایا ہوا ڈرامہ تھا، لیکن کوئی باپ کیسے اپنے بچوں کو خوفزدہ کر سکتا ہے، کیونکہ ماریا اور اس کے بچے کئی روز تک، بلکہ کئی سالوں تک خوف میں مبتلا رہے۔ رکھوالا یعنی دا واچر وہاں موجود تھا یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن آج بھی لوگ کہتے ہیں جو وہاں کے مقیم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اکثر رات کو وہ کھڑکیوں دروازوں میں کوئی سایہ محسوس کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ کہانی تھی دا واچر یعنی رکھوالے کی، اور یہ ایک سچا واقعہ تھا۔ ایک شخص نے خط لکھ کر کیسے ایک خاندان کی زندگی بدل ڈالی، ان کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ کیا وہ
ایک پاگل سٹوکر تھا یا کہ یہ سب ڈرامہ رچایا گیا تھا؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔